یا نبی یا محمد۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگاروں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ناشکرے لوگوں کو یعنی کہ نافرمانوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا یہ آج تمہاری کمائی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ غرض کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ جہنم کیا ہے اس کے متعلق بہت سے محدثین اور مفسرین نے احادیث کو نقل کر کے بہت لمبا چوڑا تعارف جہنم کا کرایا ہے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور اس کی شدت اور اس کی تپش کا اندازہ اس بات سے کیا جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اس وقت آپ کو حاجت ہوئی کھانا بنانے کی، کیونکہ جب تک کہ توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت تو ایک ہی دھن تھی، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، صرف اللہ کو منانے کی فکر تھی۔ جب اللہ کو راضی کر لیا، دعا قبول ہو گئی، توبہ کی بشارت آ گئی، تو پھر آپ کے دل نے چاہا کہ کھانا بنایا جائے، تو آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ میں کیسے کھانا بناؤں؟ تو فرمایا کہ آگ پر کھانا پکاؤ۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پہلے انسان کچے جانور کھا جاتا تھا اور انسان بندر جیسے دکھتا تھا بغیر دم کا، یہ ساری چیزیں بکواس حفوات ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا انسان ہے وہ حضرت آدم ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن فرشتہ بھی ان کے حسن کے سامنے مان پڑتا تھا۔ پہلا انسان اتنا خوبصورت ہے کہ حسن ملائکہ جو ہے حسن انسان کے سامنے، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لوگوں نے بشریت کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، مقام بشریت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر نبی بشر ہوا ہے اور سید الانبیاء بھی بشر ہوئے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ ہم پہ جھوٹا الزام رکھتے ہیں۔ جو بھی کہتا ہم بشر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا قدیم عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عقیدت میں انکار کرتا ہے، تو ہمارے یہاں عقیدت بھی شریعت کی حدود میں ہے۔ اگر عقیدت شریعت کی حدود سے باہر ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عقیدتیں بھی حدود شرع میں ہے۔ عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ انہوں نے اپنے بشر کو جو نبی تھے ان کو خدا کہہ دیا، تو عقیدت میں تو کہاں نام نہاد عقیدت اور محبت میں، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں بات کہی جائے گی تو حدود شرع میں کی جائے گی، شریعت کے باہر نہیں کی جائے گی۔ جب قرآن ان کو بشر کہہ دے تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بشر مانے، ان کو بشر مانے، وہ بشر ہیں۔ جو بشر نہیں مانتا نبی کو وہ کافر ہے۔ لیکن اور لوگوں
کے ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر ان کی نظر میں نبی گھٹ گیا. لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، ظاہر بین لوگوں نے، جن کا تعلق عرفان سے نہیں، جن کا تعلق معرفت سے نہیں، جن کا تعلق خانقاہوں سے نہیں، سچی خانقاہوں سے نہیں، جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں، جن کا تعلق جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے قلبی طور پہ نہیں، انہوں نے نبی کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، نبی گھٹ گیا. اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مقام بشریت کیا ہے. وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو چھوٹا سمجھ بیٹھے، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لباس بشریت کتنا بلند مقام ہے. اسی لیے تو حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کیونکہ اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا، اللہ اپنے نبیوں کو شکل میں بھیجتا. اس سے پتہ چلا ملکوتیت پیچھے رہ گئی، بشریت آگے بڑھ گئی. یہ مقام بشر ہے. لوگوں کو بشریت کا مقام نہیں پتا. لوگ مقام بشریت میں، لباس بشریت میں محبوب کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لباس بشر جب محبوب کو پہنا ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے.